العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ النمل میں قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر. سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر، اس کے منتخب شدہ بندوں پر، جن کا وہ انتخاب فرما لیتا ہے، جن کو وہ چن لیتا ہے. مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں اپنی آراء لکھی ہیں، جن سب کا خلاصہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ ان پر سلام ہو جن کو اللہ نے چن لیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت ایمان کے ساتھ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کا دیدار نصیب کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں اپنی حمد بیان فرمائی، اپنی تعریف بیان فرمائی، اور اس کے بعد سلام بھیجا رسول اللہ کے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں، اور امام ابو عبداللہ الحاکم نشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین میں عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ حدیث پاک بنیادی طور پہ اس آیت کے حوالے میں عرض کر رہا ہوں کہ چنے ہوئوں سے کیا مراد ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی اختار لی اصحابا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ تعالی نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا.
فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصحابا، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وزیر بنائے، جو میرے لیے چنے ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے، ان میں سے میرے انصار بنائے، اور ان میں سے میرے رشتہ دار بنائے۔ جن کو چنا ان چنے ہوں میں میرے لیے وزراء بنائے، وزیر بنائے، اور میرے انصار یعنی میرے معاون و مددگار بنائے، اور ان میں سے میرے اصحار بنائے، میرے رشتہ دار بنائے۔ فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، پس اگر کسی نے میرے ان صحابہ پر جو میرے وزراء ہیں، جو میرے انصار ہیں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں، پس اگر کسی نے فمن سبهم، اگر کسی نے ان کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور کل لوگوں کی لعنت ہے۔ کس پر؟ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے وزراء کو گالی دی، جس نے میرے انصار کو گالی دی، اور جس نے میرے رشتہ داروں کو گالی دی۔ یہ کس نے کہا؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ حدیث مبارک لکھنے کے بعد امام حاکم نے لکھا کہ هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے کہ وہ محب صحابہ ہوتا ہے۔ مومن کی کیا علامت ہے؟ محب صحابہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو خیر کثیر عطا کرے، اس کو خیر کثیر عطا کرے، اس کو خیر کا فیضان عطا کرے، اس کو خیر کی دولت عطا کرے، اور خیر کے مختلف حصوں میں سے کوئی حصہ عطا کرے۔ جب کسی بندے کو خیر بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، القا حب اصحابی فی قلبہ، تو اس کے دل میں سب سے پہلے میرے صحابہ کی محبت کو ڈالتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، میرے صحابہ کی الفت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو امت میں جس سے بھی اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، اس حدیث پاک کے مطابق، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت صدیق کو پیدا کر دیا، محبت فاروق کو پیدا کر دیا، محبت عثمان کو پیدا کر دیا، محبت علی کو پیدا کر دیا، محبت طلحہ کو پیدا کر دیا، محبت ابو عبیدہ کو پیدا کر دیا، محبت زبیر کو پیدا کر دیا، محبت سعد کو پیدا کر دیا، محبت عبد الرحمن ابن عوف کو پیدا کر دیا، محبت ایوب انصاری کو پیدا کر دیا، محبت خالد بن ولید کو پیدا کر دیا، محبت اسامہ کو پیدا کر دیا، محبت عمار کو پیدا کر دیا، محبت زید کو پیدا کر دیا۔ اور جس نے بھی حضور کی ظاہری زندگی کے اندر حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور جو درجہ صحابیت پہ پہنچا،
سرکار نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کے دلوں کے اندر میرے صحابہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا جن کے سینے خیر سے بھرے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سینوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد ساری دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو چن لیا۔ ساری دنیا میں سے اللہ نے میرے اصحاب کو چن لیا انبیاء و مرسلین کے بعد۔ وَاخْتَارَ لِي من اصحابی اربعۃ، اور فرمایا پھر بطور خاص میرے لیے اصحاب میں سے 4 کو چن لیا۔ پھر میرے لیے میرے ہی اصحاب میں سے 4 کو چن لیا، ابا بکر و عمر و عثمان و علی جن، وہ 4 ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور علی ہیں۔ فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے، انسانوں میں سے میرے صحابہ کو چنا، اور پھر میرے لیے بطور خاص میرے صحابہ میں سے ان 4 کو چنا جو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، مومن وہ ہے جو تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، جو تمام صحابہ کرام سے ادب کا، احترام کا، عقیدت کا، الفت کا تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ ناز اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں؟ مجھے کس چیز پہ مان ہے؟ میرا مان کیا ہے کہ اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں؟ اور میرے بھائیوں، میرا اس سے منسوب ہونا، میرا اس سے منسوب ہونا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت کا مرہون منت ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے ہدایت کے اور نور کے ستارے ہیں۔ جو ہدایت کا متلاشی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کی اقتداء کر لے وہ ہدایت پا جائے۔ اور پھر بطور خاص یہ جو علم ہے، اس علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ مرتضیٰ کے اوپر منتشر فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پہ۔ اور آپ اگر سخاوت کو دیکھیں تو سخاوت کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پہ کھولا ہے، اور ساری امت سخاوت کا فیض سینہ عثمان سے لیتی ہے، حیا اور سخاوت کا فیض، اور عدل کو اور محاسبہ کو سینہ فاروق کے اوپر کھولا، اور کل امت کو عدل و محاسبہ کا فیض سینہ عمر سے نصیب ہوتا ہے، اور صدق کو سینہ صدیق پہ کھولا ہے۔
ساری امت کو صدق کا فیض وسیلہ صدیق سے نصیب ہوتا ہے۔ پر حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ 4 نگاہیں نصیب ہو جائیں وہ طالب اپنے مراتب میں کامیاب ہو جائے، لیکن جو ان میں سے کسی نگاہ سے محروم ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہے، اور پھر یہ بھی ایک خوبصورت امتزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ان سب صفات سے مزین کیا، سب کو ان سب صفات سے مزین کیا۔ اگر صدق کو صدیق اکبر سے خاص کیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی کا کوئی بھی صحابی صدق سے خالی نہیں ہے۔ اگر عدل کو عمر سے خاص کیا تو بھی یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی کا کوئی صحابی عدل سے خالی نہیں ہے۔ اگر حیا اور صفا کو سینہ عثمان سے خاص کیا تو میرے نبی کا کوئی بھی صحابی حیا اور صفا سے خالی نہیں ہے۔ اگر علم و ولایت کو، اگر فقر کو، شجاعت و بہادری کو اگر سینہ مرتضی سے منسوب کیا تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی صحابہ کے سینوں میں ولایت کا اور فقر کا، علم کا اور شجاعت کا فیض نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ولایت کا، شجاعت کا، علم کا فیض زیارت مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مشکل کشا کے لیے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، سو جس نے شہر تک پہنچنا ہو تو دروازے سے ہو کر میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، لیکن علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سو تم میں سے جو یہ ارادہ کرے، جو یہ چاہے کہ میں مدینۃ العلم تک پہنچ جاؤں، علم کے شہر تک پہنچ جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ تک علی کے ذریعے آئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ کے اندر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارک نقل فرمائی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حکمت کا گھر ہے، علم کا شہر ہے، جہاں علم کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں حکمت کی خیرات بڑھتی ہے۔ حکمت سے مراد سنت بھی ہے، اور حکمت سے مراد دانائی بھی ہے، حکمت سے مراد وزڈم بھی ہے۔ جہاں دانائی کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں علم کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں سنت ادا کی جاتی ہے، فرمایا اس شہر میں اگر آؤ گے تو تمہیں علی سے گزر کے آنا ہوگا۔ تو جس شخص کو علم مصطفیٰ سے حصہ چاہیے، جس شخص کو سنت مصطفیٰ سے حصہ چاہیے، جس شخص کو دانائی مصطفیٰ سے حصہ چاہیے، اسے چاہیے کہ در مرتضیٰ پہ آ جائے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو فیضان ہے وہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اس علم کا فیضان نصیب ہوا، اور اس میں وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان آدمی ہوں، ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کے مقدمات میری عدالت میں آئیں گے، تو یہ ممکن ہے کہ ان میں سے میں کچھ مقدمات کے بارے میں زیادہ علم نہ رکھتا ہوں، تو میں ان کے لیے کیسے فیصلہ کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی مقدمہ آ جاتا ہے جس کا میرے پاس علم نہ ہو، میں نوجوان ہوں اور یمن میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں، تو کوئی مقدمہ ایسا آیا جس کا مجھے علم نہ ہوا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا، عمل کیا تھا؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ جس ہاتھ پہ صحابہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں تو قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ کو قائم، جس ہاتھ سے حضور کنکریاں پھینکیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے حبیب یہ کنکریاں جو آپ نے نہیں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے انوار کا مظہر ہاتھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہ ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے پہ رکھ دیا، وہ ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے پہ رکھ دیا، وقال اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ علی کی زبان کو مضبوط کر دے اور اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کا وہ ہاتھ رکھنا تھا تو اس کے بعد کوئی بھی بات آ گئی، کوئی بھی مقدمہ آ گیا، کوئی بھی فیصلہ آ گیا، میں نے اس دن سے آج تک کسی مقدمے کے بیان کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں کی، اس لیے کہ میرے سینے میں وہ علم سرکار نے اپنے دست مبارک سے اتار دیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس علم کے فیضان کی بات ہے جو حضور کے ہاتھ سے سینہ مرتضی میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی مع القرآن، علی کس کے ساتھ ہے؟ بولو بولے بولے، علی کس کے ساتھ ہے؟ اور حدیث پاک کے الفاظ نے فرمایا والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ، علی بولے علی اور قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا لن یتفرقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، حتی کہ یہ دونوں قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پہ آئیں گے، علی بھی اور قرآن۔
علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن مجھے حوض پہ ملیں گے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ میں ایک حدیث پاک ایک قول نقل فرمایا، جسے دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے یحییٰ بن سعید سے، فرماتے ہیں کہ لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سلونی الا علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کی صحابہ کی جماعت میں مفسرین تھے، فقہاء تھے، مجتہد دین تھے، علم کے وارث تھے، علم نبوت کے فیضان سے جن کے سینے سرکار نے روشن و منور تابع و درخشندہ کر دیے تھے، لیکن سرکار کے صحابہ کے جمع غفیر میں سے، سرکار کے صحابہ کی اتنی کثیر تعداد میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں کھڑا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں کھڑا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شیخ فضلالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بودن تو قوم سائلانے درہوں وہو بود اسکندہ سلونی ہو، کہتے ہیں وہ اس بات کو ایک عام بات نہ سمجھو، علی سلطان ولایت ہے، اس کے درگاہ سے دو عالم ولایت کی خیرات لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا استاد نہیں جس کے سامنے زانو میں تلمس طے کرنے والوں میں کوئی 2-4 افراد بیٹھے ہیں، 5-7 افراد بیٹھے ہیں، 10-20 افراد بیٹھے ہیں، 50-70 افراد بیٹھے ہیں، 100-200 بیٹھے ہیں، 1000-2000 بیٹھے ہیں، 50,000 یا لاکھ بندہ بیٹھا ہے۔ فرمایا اگر علی کے در پہ سائلوں کو دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ کونین جو در مصطفیٰ سے علم کی خیرات لینے آتی ہے، وہ شہر علم میں دروازے سے داخل ہوتی ہے، اس لیے کونین در علی پہ سائل ہے، کونین در علی پہ سائل ہے، اور جب کونین سائل ہے تو کونین کو مخاطب کر کے، دونوں جہانوں کو مخاطب کر کے، تمام عالمین کو مخاطب کر کے علی کہتے ہیں کہ آؤ پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو، علی بتائے۔ نعرہ تکبیر، سلونی در جہاں داد، منادی سلونی در جہاں داد، بیک رمز از دو عالم صد نشان داد، کہ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھو، آپ نے اس دنیا کو 1000 نشانیاں بتا دی، اس دنیا کو 1000 نشانیاں بتا دی، اور یہ فرید الدین عطاری تھے جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سے مشرق تاب مغرب گر امام، مشرق تاب مغرب گر امام، امیر المؤمنین حیدر تمام است۔ اخبار مکہ میں ابو الولید محمد بن ازرق الغسانی بیان فرماتے ہیں سیدنا ابو طفیل سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دیکھا خطاب کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الى یوم القیامت الا حدثتکم بہ، فرمایا خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تم مجھ سے
کوئی واقعہ، کوئی خبر جو تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، فرمایا علی یہاں موجود ہے، سلونی، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وعین نزلت وعلی من نزلت۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول پتا ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی، یہ کب نازل ہوئی۔ ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا، فرمایا اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے قلب عطا کیا، مجھے عقل عطا فرمائی، مجھے زبان صادق نطق والی عطا فرمائی، میرے اوپر زمین و آسمان کے حجابات کو منکشف کر دیا۔ جو چاہو مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھ لو، میں تمہیں ایک ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے اسے روایت کیا، فرمایا ان القرآن انزل علی 7 احرف، کہ بے شک قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا، قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا، ما منها حرف الا له ظہر و باطن، اور قرآن کا جو بھی حرف ہے، قرآن کے ہر حرف کا جو 7 قرأتوں پہ اترا، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، اور فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہو تو یہ جان لو کہ یہ علی ابن ابی طالب ہی ہے جو قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، قرآن کے ہر حرف کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بہت سے حافظ و قاری ہوئے لیکن علی سا عالم ام الکتاب ہو نہ سکا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے، ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن 7 قرأتوں پہ نازل ہوا، ما منها حرف، تو کوئی حرف ایسا نہیں ہے الا له ظاہر و باطن، جس کا ظاہر مطلب نہ ہو اور جس کا باطن مطلب نہ ہو۔ وَإِنَّ، اور بے شک علی ابن ابی طالب ہیں، عندہ علم الظاہر والباطن، جس کے پاس 7 قرأتوں کے اور قرآن کے ہر حرف کے ظاہر اور باطن کا علم نہ ہو۔ تو یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر علم کا دروازہ ہونے کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اس لیے جو بھی در مصطفیٰ سے علم کی خیرات دینے جاتا ہے، وہ علم ظاہر کی خیرات ہو یا علم باطن کی خیرات ہو، وہ بوسیلہ علی جاتا ہے، وہ بوسیلہ علی جاتا ہے۔ بولے وہ بوسیلہ علی جاتا ہے۔ جو بھی در مصطفیٰ سے علم ظاہر کی خیرات دینے گیا یا علم باطن کی خیرات دینے گیا، وہ وسیلہ علی سے گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اس پہ دلیل ہے کہ میں شہر علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو تم شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو استعمال کرتے ہو، دروازہ وسیلہ ہے شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ اور جب یہ فرمایا کہ میں دار حکمت ہوں، دار گھر کو کہتے ہیں، تو گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی وسیلہ دروازے کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، امام الولایت، سلطان الولایت، امیر المؤمنین، مظہر العجائب والغرائب،
انیس النبی فی المصائب، امیر المشارق والمغارب، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات گرامی کو عند الصحابہ، یعنی صحابہ کے نزدیک، صحابہ کے درمیان آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ ایمان اور نفاق کا معیار سمجھے جاتے ہیں، ایمان اور نفاق کا معیار سمجھے جاتے تھے۔ آخری بات اس طرح، صحابہ کے نزدیک ایمان اور منافقت کی پہچان سیدنا علی سے ہوتی تھی۔ وہ کیسے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جسے عرف عام میں ہم ترمذی شریف کہتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک بار مدینہ میں ایسی فضا بن گئی کہ مومن اور منافق کی پہچان نہ رہی۔ مدینہ میں مومن اور منافق کی پہچان نہ رہی، شہروں میں مومنین کی اور منافقین کی پہچان ختم ہو گئی، کون جانے کہ کون منافق ہے اور کون جانے کون مومن ہے۔ تو ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا، یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں، سعید ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا، انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم عن انا كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ فرمایا کہ جہاں کہیں بھیڑ لگی ہوتی یا ہمیں کسی کو جانچنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم ذکر علی کرتے تھے، ہم ذکر علی کرتے تھے، مومنوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے، منافقوں کے چہرے تاریک ہو رہے تھے۔ ذکر علی سے منافق پہچانا جاتا ہے، ذکر علی سے منافق پہچانا جاتا ہے۔ جہاں تم علی کا ذکر کرو اور کسی چہرے کو تاریک ہوتا ہوا دیکھو، کسی چہرے کو مرجھاتا ہوا دیکھو، کسی کی پرچھائیاں اڑتے ہوئے دیکھو، کسی کی رنگت اڑتے ہوئے دیکھو، کہنے دے گھومتے 12:15 ہمارے کو ذکر علی کا سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ اور جس کا چہرہ ذکر علی سے کھل اٹھے، جس کا چہرہ ذکر علی سے کھل اٹھے، جس کا چہرہ ذکر علی سے جگمگا اٹھے، اور ذکر علی سن کے جس کے چہرے کی درخشندگی اور تابانی کے اندر اضافہ ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے۔ یہ ہمارا قائم کردہ معیار نہیں ہے، یہ معیار ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیسا بدبخت ہے وہ شخص جسے ذکر علی سے بغض ہے، وہ ذکر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، وہ ذکر جو ملائکہ کو محبوب ہے، وہ ذکر جو صحابہ کو محبوب تھا، وہ ذکر جو کل کائنات کے اولیاء کو، اقطاب کو محبوب ہے، اگر اس ذکر سے کسی کو بغض اور چڑ ہو سکتی ہے تو وہ کسی منافق کو ہی ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کل عالم کے اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے منبع فیض ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اولیاء کا سب سے بڑا طریقہ ہے جسے تمام سلاسل تصوف پہ فضیلت حاصل ہے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، وہ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے۔
اور امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے دو وسیلوں سے وہ طریقہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک امام حسن بصری کے طرف سے اور ایک اہل بیت کے طرف سے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت مبارک وہ علم کا، سخاوت کا، شجاعت کا، ولایت کا، فخر کا، روحانیت کا جو منبع ہے وہ دست مصطفیٰ سے انہیں اپنے سینے مبارک میں اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی سے ہمارا تعلق صرف تاریخ کا تعلق نہیں ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے، البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے، طبری کے اندر کیا لکھا ہے، فلاں کے اندر کیا لکھا ہے اور فلاں کے اندر کیا لکھا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہمارا تعلق محض تاریخ کا نہیں ہے، ان سے ہمارا تعلق اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ تعلق ہمارے اندر کے جذبہ روحانی کے ساتھ منسوب ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ ان مبارک ہستیوں سے جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین المہدیین ہیں، ان سے ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف تاریخ کی کتب کا تعلق نہیں ہے، یقیناً وہ بھی ایک بڑا تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑا تعلق ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے، لیکن پھر حقیقت یہ شخصیات مبارکہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہیں اور ذریعہ ہیں نور مصطفیٰ تک رسائی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا باطنی کا جو حضور اپنے غلاموں پہ فرماتے ہیں، ان کے سینوں کو روشن اور منور فرماتے ہیں، یہ اس کا وسیلہ ہے یہ شخصیات۔ تو ہمیں ان سے تعلق تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر بربنائے محبت اور بربنائے طلب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیض مبارک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے اور ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ظاہر فرما دے اور ہماری ارواح پہ جو اس دنیا کی درد و غبار چڑھی ہوتی ہے، غفلت کی، تکبر کی، بخل کی، ظلم کی، ہوس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد و غبار کو نکال کے ہماری ارواح کو زندہ کر دے، ہمارے سینوں کو ایسا آئینہ بنا دے جس کے اندر ہم اس کے عجائب اور اس کے اسرار کی اور اس کے انوار کی تجلیات کو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو فیض اہل بیت اطہار سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو فیض صحابہ کرام سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے اور صالحین کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور ایمان کے اوپر اس دنیا سے رخصت کرے، کلمہ حق پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں اور جب دوبارہ ہمارے جسموں سے روحوں کو ملایا جائے تو ہم کلمہ حق پڑھتے ہوئے اٹھیں اور سرکار کے قدم تلے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک مقدس متبرک ہستیوں کی بغض سے محفوظ رکھے، ان کے آنات سے محفوظ رکھے، ان سے نفاق سے محفوظ رکھے، ان کے متعلق بدگمانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں ان کے بارے میں وہ حسن ظن پیدا کرے جو اولیاء کے سینوں میں کرتا ہے، جو اقطاب اور ابدال کے سینوں میں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر پسند آ جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
یا محبوب اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.